جب انسان اپنی زندگی کے آخری 10 منٹ میں داخل ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ جب ڈاکٹرز اور گھر والے انسان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مرنے والے شخص کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو باقی دنیا سے چھپی ہوتی ہیں۔ آخر وہ کون سا لمحہ ہے جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے اور ملک الموت کے آنے چند منٹ پہلے انسان کی آنکھوں کے سامنے کیا لایا جاتا ہے؟ برزخ سیریز کی قسط نمبر 2 میں آج میں آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ انسان کی موت سے پہلے کے آخری 10 منٹ انسان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ زندگی کے آخری چند منٹوں میں انسان کے سامنے آخرت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ سورۃ کاف۔ اس مرحلے میں انسان اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق اگر مرنے والا مومن ہو تو چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے والے فرشتے جنت کے کفن کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر انسان گناہ گار ہو سیاہ اور خوفناک چہرے والے فرشتے دوزخ کے ٹاٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ مرنے والا شخص انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے زبان پر فالج گر جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موت کی سختی یقیناً آ کر رہے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے نہ بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ غریب، نہ جوان، نہ بوڑھا۔ رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت بھی موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری فرمائی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک حقیقی مرحلہ ہے اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے۔ موت سے کچھ منٹ پہلے انسان کی تمام زندگی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر ایک عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے واضح نظر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سکرات موت کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کے گلے میں سکرات شروع نہ ہو۔ جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتوں کو معائنہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت کافر و گناہ گار چلاتا ہے کہ اے رب، مجھے تھوڑی مہلت دے تاکہ میں نیک کام کروں، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے کہ جب مقررہ وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ موت سے بالکل آخری لمحے میں ملک الموت عزرائیل مرنے والے کے سراہانے تشریف لاتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہو تو ملک الموت فرماتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت، اس کی رضا کی طرف نکل۔ یہ سن کر روح جسم سے آسانی سے الگ ہو جاتی، جیسے ٹھنڈے پانی کا قطرہ برتن سے ٹھلک جاتا۔ جب بدکار شخص یعنی گناہ گار شخص کی جو روح نکلتی ہے وہ بہت مشکل سے نکلتی ہے، وہ اللہ کے غضب کی طرف چل پڑتی ہے، تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے بھیگے ہوئے اون میں سے خاردار شاہ کو کھینچا جائے۔ انسان کے ناخن اور رگیں تک کانپ اٹھتی ہیں۔ جب ملک الموت روح کو قبض کر لیتی ہیں تو روح اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان مبارک ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں اس کا توقف کرتی ہیں۔ یہی وجہ کہ مرنے والے شخص کی آنکھیں اوپر کی طرف کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم بالکل ٹھنڈا اور بے حس ہو جاتا ہے اور دنیا کا سفر ختم ہو کر برزخ کا اصل سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اسے دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر مریض ہو تو اس کے پاس موجود لوگوں کو چاہیے کہ اسے نرمی سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لیکن یہ تلقین محبت اور نرمی سے ہونی چاہیے، بار بار اصرار یا سختی سے نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال اس کے سامنے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس وقت نہ مال کام آتا ہے، نہ شہرت، نہ دنیا کی کامیابیاں۔ اصل کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ انسان کا خاتمہ جس حال پر ہوتا ہے اس حال پر اسے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر دن اس طرح گزارنا چاہیے جیسے شاید یہی ہماری زندگی کا آخری دن ہونے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس مرنے والا موجود ہو، اسے شور و غل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے اور اس کے دل میں اللہ سے حسن ظن پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ مومن اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا آخری لمحہ کب آئے گا، شاید اگلا دن، اگلا سال یا اگلی سانس۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لیجئے، نماز کی پابندی شروع کیجئے، والدین کے حقوق ادا کیجئے اور لوگوں کے حقوق واپس کیجئے۔ کامیاب وہ نہیں جس نے دنیا بہت کمائی
بلکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ موت کے یہ آخری 10 منٹ ہم میں سے ہر ایک پر آنے ہیں، تو ہمیں اپنی دنیا کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، نیک اعمال میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سکرات موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ تھا موت سے پہلے کے آخری 10 منٹ کا سفر۔ انشاءاللہ برزخ سیریز کی اگلی قسط میں ہم جانیں گے قبر کی پہلی رات منکر نکیر کی آمد۔ میری اگلی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی لیے توبہ کا راستہ کھل جائے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے مل سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔